الحمد لله الذي أكرم الشهداء بالحياة الطيبة والباقيات الصالحات بقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وأكرم الصلاة والسلام على سيد الكائنات وصاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و اعلی رسالت میں عقیدے کی بھرپور توانائی کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بین صلو علیہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو، ان صابرین کو یہ بشارت سنا دیجئے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہر چیز من اللہ اور الی اللہ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو اس مصیبت کی گھڑی میں صبر کرتے ہیں، ہر مصیبت کو گلے لگاتے ہیں، اپنی جانوں کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود ہیں، سلام ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہایتی استقامت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں۔ یزیدی لشکر سے مقابلہ ہو رہا ہے، دوسری محرم سے 10ویں محرم تک اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ کربلا میں مقیم ہے۔ دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اور روزانہ ابن زیاد کا قافلہ یہی پیغام لاتا ہے کہ اے امام، اگر آپ اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر اس سے بیعت فرما لیں تو یہ 22,000 کا لشکر جو آپ کے خون کا پیاسا کھڑا ہے آپ کے قدم دھو دھو کر پیے گا، اور یزید
آپ کی مقدس جوتیوں کو اپنا تاج بنا کر اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے قدموں پر ڈال دے گا. یہ پیشکش کر رہے ہیں، یزیدیوں کی جانب سے پیشکش ہو رہی ہے. کسے پیشکش ہو رہی ہے وہ بھی تو دیکھیں. الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مالکان جنت کو پیشکش کر رہے ہیں. ذرا ان کی مجال تو دیکھیے، ہمت دیکھیے. ارے جنت تو ان کی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. سارے خزانوں کے کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں. اب انہیں پیشکش کی جا رہی ہے کہ ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، آپ کو عزت و دولت ملے گی. ذلیل کیا کسی کو عزت دے سکتا ہے؟ عزت کا دینا وہ ذلت کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدہ الخیر. عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ ہے. اب یہ عزت بانٹنے نکلے ہیں، جن کے دامن خود عزت سے خالی ہیں، وہ یزیدی اب پیشکش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی صوبے کی گورنری حکومت بھی ملے گی آپ کو. اور اے امام، اگر آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو آپ اور آپ کے اہل بیت کے مقدس خون سے کربلا کی زمین رنگین بنا دی جائے گی. آپ کے ننھے ننھے بچے قتل کر دیے جائیں گے اور آپ کی گود کے پالے نونہالوں کو آپ کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر ان شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا اور ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے گا اور ان کی لاشیں کربلا کی زمین میں بے گور و کفن پڑی رہیں گی. کوفہ کے غنڈے آپ کے خیمے کو لوٹ کر جلا دیں گے اور اہل بیت کی شہزادیوں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان عفت محاب بیٹیوں کو جنہیں آفتاب و مہتاب کی نگاہیں بھی احترام کے سبب اچھی طرح نہیں دیکھ سکی تھیں، بے پردہ اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق تک چلنے پر مجبور کر دیا جائے گا. یہ اس طرح کی دھمکیاں دیے جا رہے ہیں اہل بیت اطہار پر، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، پانی روک دیا گیا، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بیعت پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ ظالم کی. لیکن یہ حضرت امام حسین کسی بھی مطالبے کو قبول نہیں فرمائے، کسی بھی پیشکش کو آپ نے قبول نہیں فرمایا. آپ ان بدبختوں کی کسی بھی پیشکش یا مطالبے کو آپ قبول نہیں فرما سکتے، کیونکہ وہ دین کے باغی ہیں، بے دین ہیں، دین کو بدلنا چاہتے ہیں. الغرض حضرت امام کو اس قدر لالچ دی گئی اور حرص و طمع کے ایسے ایسے سنہرے اور دلکش مناظر امام کے سامنے پیش کیے گئے کہ اگر ہمالیہ بھی ہوتا تو اس کے پائے استقامت میں لغزش آ جاتی. اور اس قدر ڈرایا گیا اور ایسی ایسی خوفناک دھمکیوں سے مرعوب کیا گیا کہ اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور وہ مارے دہشت کے ان ظالموں کے سامنے سر نیاز جھکا دیتا. مگر فرزند فاطمہ الزہرا، جن کے خون کے خطرے خطرے میں رسول خدا کا خون شامل تھا، رسول کا خون حسین کا خون، رسول کا گوشت حسین کا گوشت. حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے. کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ خون کو جدا کر سکتا ہے، نہ گوشت کو جدا کر سکتا ہے. تو اب یہ کسی بھی لالچ کو ماننے تیار نہیں، کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے تیار نہیں، دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں. وہ ان آفات و مصائب کے ہجوم میں بھی عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے رہے اور نقصان مال و جان کے بڑے بڑے طوفان بھی ان کے پائے استقامت کو لغزش و جنبش نہیں ہوئی
اور آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے رہے کہ اے کوفیو، اے یزیدیو، میں اس وقت ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، تو یہ صحیح ہے کہ مجھے عزت و دولت اور کسی صوبے کی گورنری ضرور ملے گی، اور یزید میرا ممنون احسان ہو کر مجھ پر جان و مال سے قربان ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں پہنچ جائے گا، دین محمدی کا پرچم سرنگو ہو جائے گا، اور اسلام کا وہ درخت جس کو میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے خون سے سینچ سینچ کر ہرا بھرا کیا ہے، ایک دم اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بے دینوں کی باد سرسر سے طاق و تاراج ہو جائیں گی، اور عظمت اسلام فنا اور شان شوکت دین مٹ جائے گی اگر میں اس کی بات کو قبول کر لوں تو۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے میں یزید کی بیعت نہ کروں، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ میں اور میرے اہل بیت انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جائیں گے، اور پھر ان شہیدوں کی مقدس لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کر ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوچا و بازار میں گشت کرایا جائے گا، اور اہل بیت اطہار کو بے پناہ مصائب اور نقصان جان وہ مال سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پرچم اسلام کی عظمت کا نشان بلند سے بلند ہوتا جائے گا، اسلام بلند ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور شہدائے کربلا کے خون سے سیراب ہو کر اسلام کا ہرا بھرا درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہو جائے گا کہ قیامت تک الحاد و بے دینی کی کوئی خزاں اس کے موسم بہار کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ کر سکے گی۔ لہذا اے یزیدیو، اے ظالموں، میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ہم خود 72 زخم کھا کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑیں گے، مگر ہم کسی حال میں بھی اسلام کے پرچم عظمت کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم خود کٹ جائیں گے، مگر ہم قرآن کا ایک لفظ بھی کٹنے نہیں دیں گے، ہم خود مٹ جائیں گے، مگر فرمان مصطفیٰ کا ایک زیر و زبر بھی مٹنے نہیں دیں گے، اور آخری دم تک ہمارا یہی نعرہ اور اعلان رہے گا کہ جو جان مانگو تو جان دے دیں گے، جو مال مانگو تو مال دے دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دے دیں گے، جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ چنانچہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی دولت و حکومت پر ٹھوکر مار کر راہ خدا میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا، اور اپنا گلا کٹایا اور گھر لٹانا گوارا کر لیا، مگر یزید پلیت کی بیعت کر کے اسلام کے دامن تقدس کو داغدار کرنا منظور نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے یا امام شہید کربلا، گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کو ٹالنے کی انتہائی کوشش کی، آخری لمحے تک آپ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی طرح جنگ ٹل جائے، حالات قابو میں آ جائے، مصالحت ہو جائے۔ قوم نے مصالحت کی کوئی بات ہی منظور نہیں کی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب اس جنگ کو دفاع کرنے کا کوئی طریقہ باقی ہی نہیں رہ گیا، کیونکہ یہ لوگ نہ شہر کوفہ میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ یزید کے پاس لے جانے پر رضامند ہوتے ہیں، نہ وطن جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اس وقت مجبوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا،
اب جنگ کی تیاری شروع ہو رہی ہے، کرو بلا میں خندق کھودا جا رہا ہے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی اور صرف ایک راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، اور خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی یلغار سے محفوظ رہیں۔ 10ویں محرم 61 ہجری جمعے کا پورا شبھ دن آ گیا، اور دنیا سے سفر کرنے والے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کر لی۔ 10 محرم 61 ہجری جمعے کا دن نماز فجر ادا ہو گئی۔ ادھر سورج طلوع ہوا، ادھر ابن سعد نے اپنے 22,000 لشکر کو ان غریبان بے وطن کا خون بہانے کے لیے میدان میں لا کر جنگ کا نقارہ بجا دیا، اور خود پہلا تیر چلا کر جنگ کی ابتدا کر دی، اور یہ اعلان کر دیا کہ اے اہل شام و عراق، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی جگر گوشے رسول وہ فرزند بطول پر چلایا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر شقی تھا وہ، اس کا قلب کیا ہو گیا تھا، ارے کس کا بیٹا تھا وہ؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیٹا ہے، لیکن اتنا شقیق القلب، باپ کو جنت کی ضمانت دی گئی، عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور اس خبیث کو یہ بشارت مل رہی ہے کہ وہ جہنمی ہے، انہیں جنت کی بشارت، تو اسے خبر جو دی جا رہی ہے کہ جہنمی ہونے کی خبر مل رہی ہے۔ یہ کسے شہید کر رہا ہے؟ پہلا تیر چلا رہا ہے، جگر گوش رسول وہ فرزند بطول پر چلا رہا ہے۔ حضرت امام یہ منظر دیکھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے میدان کارزار میں تشریف لائے، اور خون ناحق کا عذاب سنا کر اور اپنے حسب و نسب اور فضائل کا بیان کر کے ستم گاروں کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش فرمائی۔ میدان میں تشریف لا لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، حسب و نسب بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ یزیدی، یہ خوارج ہے، یہ جو حسب نسب کو نہیں مانتے، جو اہل بیت کی عظمتوں کو نہیں مانتے، وہ تو صرف بغض اہل بیت میں جی رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہر طرح سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ یہاں بھی ان کی خیر قاہی مقصود ہے کہ اگر باز آ جاؤ تو تم ہی فلاح پاؤ گے، تمہاری ان کی نجات مقصود تھی، تو اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں بھی باز رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ابھی تمام بھی نہیں ہوا تھا کہ ستم شعراؤں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے امام، ہم آپ کے فضائل سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، اس وقت تو جنگ کے لیے آپ کسی کو میدان میں بھیجیے۔ اب وہ جنگ کے ارادہ جنگ پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ یزیدی اب صلح کرنا نہیں چاہتے، تیر برسانا چاہتے ہیں۔ کس پر تیر برسا رہے ہیں؟ منافق تو وہ ہے جس کی زبان اور دل میں اختلاف ہو، زبان کچھ کہے دل کچھ کہے۔ نماز جب پڑھتے ہیں یہ خوارج جو بغض اہل بیت میں جی رہے ہیں، نماز میں تو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر تو درود بھیجتے ہیں نماز میں، آل محمد پر تو درود بھیجتے ہیں، اہل بیت پر تو درود بھیجتے ہیں نماز میں، اور نماز کے باہر تیر چلا رہے ہیں۔ یہ منافق ہے، منافق
بغض اہل بیت یہ منافق کی علامت ہے. ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے. اتنے میں یزیدی لشکر کا ایک بے باک مالک بن عروہ گھوڑا کدا کر سامنے آ گیا، اور اس نے جب خیمے کے گرد آگ دیکھی تو انتہائی بے ادبی کے ساتھ یہ کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی؟ استغفر اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ ارے جنت کے سردار ہیں، انہیں تو بشارت دی گئی، جہنمی تو یہ ہے جو ان سے مقابلے کے لیے ڈٹے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں سے حضرت مسلم بن اوسجہ نے انتہائی طیش میں آ کر اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی، مگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ہماری طرف سے ہرگز کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے، تاکہ ہمارے خون ناحق کا پورا پورا وبال انہی ظالموں کی گردن پر رہے. لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجروح دل سے یہ دعا مانگی کہ خداوندا تو اس بدنصیب کو نار دوزخ سے پہلے ہی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے. چنانچہ فوراً ہی مالک بن عروہ کا گھوڑا پھسلا اور یہ اس طرح گرا کہ گھوڑے کی رکاب میں اس کا پاؤں الجھ گیا، اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے خندق کی طرف لے کر بھاگا، اور یہ خندق کی آگ میں گر کر خاک کا ڈھیر ہو گیا. اسی طرح ایک اور دریدہ دہن نے یہ کہہ دیا کہ اے حسین، تم کو رسول خدا سے کیا نسبت؟ جس کا خون رسول کا خون، جس کا گوشت رسول کا گوشت. حسین منی وانا من الحسین، جس رسول نے فرمایا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں رسول سے کیا نسبت؟ یہ بولی آج تک بولی جاتی ہے. اہل بیت اطہار کے حسب و نسب کو آج تک بھی جھٹلایا جاتا ہے کہ تمہیں رسول سے کیا نسبت. یہ اسی دریدہ دہن کی ذریت ہے جو آج تک بھی یہ کہہ رہی ہے سادات سے کہ تمہیں رسول سے کیا نسبت. تمہارا حسب و نسب رسول تک کیسے پہنچتا ہے؟ سیادت کا انکار کیا جا رہا ہے. آج بھی یہ یزیدی، یہ خوارج جو سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، وہ حسب و نسب کا انکار کرتے ہیں، عظمتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو یہ وہی یزیدی ہیں جو کربلا سے لے کر آج تک اہل بیت کی دشمنی میں جی رہے ہیں. تو یہ دریدہ دہن نے کہہ دیا کہ اے حسین، تم کو رسول خدا سے کیا نسبت؟ اس لفظ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر شق ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، آپ کا جگر کرو بلا میں اس شقی نے کیا، اور آج تک آپ کی اولاد کی عظمتوں کا انکار کر کے آپ کے حسب و نسب کو آج تک جو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ امام حسین کے خلق کو شک کر رہے ہیں، حضرت امام کو جھٹلا رہے ہیں. حضرت امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کا انکار کیا جا رہا ہے. کسی سید کا انکار کرنا، کسی کی سیادت کا انکار کرنا، تو یہ ان کے جد کو تکلیف پہنچانا ہے. تو یہ یزیدی ہیں، یزیدی. تو اس نے امام حسین کی نسبت کا انکار کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، اور آپ نے جناب باری میں عرض کی کہ الہی تو فوراً اس بے باک کو اپنے خیر میں گرفتار کر. چنانچہ ایک دم اس خبیث کو بیت الخلا کی حاجت ہو گئی،
اور یہ ننگا ہو کر ایک جھاڑی میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، اچانک ایک سیاہ زہریلے بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور یہ درد سے بلبلاتا ہوا نجاست میں لت پت ہو کر بھاگا اور لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر ذلت و رسوائی کی موت مر گیا۔ یہ نسبت کا انکار کیا اس نے، رسول کے حسب و نسب کا انکار کیا اس نے۔ حسب و نسب کا انکار کرنا یہ بدتمیزی کہلاتی ہے کہ اگر اولاد رسول کو اگر آپ کسی غیر سے منسوب کرے یا اگر جھٹلا دیں کہ یہ رسول کی اولاد نہیں تو یہ کس کا اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، ذرا اپنا جائزہ لے لیں، محاسبہ کر لیں آپ، اور انجام سے ڈریں آپ۔ کیا انجام ہوگا؟ اس کا وہی انجام ہوگا جس طرح اس شخص کا انجام ہوا تھا، اس بدبخت کا جو انجام ہوا تھا وہی انجام ان لوگوں کا ہوگا جو حسب و نسب کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بدنام مزنی نے نہایت ہی گستاخی کے ساتھ یہ کہا، اے حسین دیکھ لو دریائے فرات مجھے مار رہا ہے مگر تم کو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم پیاسے مرو گے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم امتہ عطاشا، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ چنانچہ ایک دم مزنی کا گھوڑا بھاگ نکلا اور یہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس پر پیاس کا انتہائی غلبہ ہوا، مگر جب پانی پیتا تھا تو ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ایمان افروز کراماتوں کو دیکھ کر ظالموں کے سینوں میں دل لرز جاتا اور وہ اس سے عبرت پکڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق سے باز آ جاتے، مگر یہ شرارت کے مجسمے جن کے سروں پر ہڑ سے دنیا افریت بن کر مسلط ہو چکی تھی، ان عبرت آموز کرامات سے کوئی سبق نہ لے سکے، بلکہ اور زیادہ گستاخی وہ بے باکی کے شیطان مجسم بن کر رجز گاتے ہوئے ہتھیار چمکا چمکا کر حضرت امام سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل آئے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھی بھی ان کے کثرت اور شیطانی طاقت سے نہ ڈرے نہ جھجکے، بلکہ سب کے سب خوف و ہراس سے بے نیاز ہو کر جذبہ شہادت سے سرشار اور خدا کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے بے قرار تھے۔ مگر قرب و جوار کے وہ جانثار جس حادثے کی خبر پا کر حاضر دربار ہو گئے تھے، وہ حضرت امام کے قدموں پر گر کر مچل گئے اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، اے جگر گوشے فاطمۃ الزہرا، یہ غیر ممکن ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک جانثار بھی باقی ہے اہل بیت نبوت کا خون زمین پر گر پڑے، اس لیے پہلے ہم اپنا سر آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ چنانچہ یہ کے بعد دیگرے ان وفا شاعروں نے میدان جنگ میں نکل کر ایسی شجاعت و جاں بازی کا مظاہرہ کیا کہ دشمنوں کے دلوں پر اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے یہ تمام جانثار راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر کے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان وفادار جانثاروں کے نام اور ان کی جاں بازیوں اور سرفروشیوں کے تذکرے تاریخ کی کتابوں میں اس طرح نقش وفا بن کر چمک رہے ہیں کہ قیامت تک گردش لیل و نہار ان کو محو نہیں کر سکتی۔ لشکر آدھا میں سب سے پہلے جو دو شقی القلب، دو سنگ دل دشمن جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے نکلے، وہ دونوں عبید اللہ بن زیاد کے غلام تھے، ابن زیاد کے غلام تھے۔ ایک کا نام یسار
اور دوسرے کا نام سالم تھا. یہ دونوں بدنصیب اپنی صفوں سے نکل کر مبارز طلب کرنے لگے, آؤ ہمارے لیے کوئی مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو, ہمارے بدلے میں ہمارے سے مقابلے کے لیے کسی ایک کو بھیجو. ان دونوں کی صورت دیکھ کر حضرت عبداللہ کلبی جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو گئے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر ان دونوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے. یسار نے بڑھ کر آپ پر تلوار کا وار کیا, مگر حضرت عبداللہ کلبی نے ایک دم کمال ہنر مندی سے ایسا پینترا بدلا کہ دشمن کا وار خالی گیا, اور پھر پلٹ کر شمشیر آبدار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ خبیث خون میں لت پت ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا. سالم اپنے ساتھی کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ کر غصے میں سرخ ہو گیا اور جھنڈلا کر آپ پر تلوار سے حملہ کر دیا. آپ نے اس کے ایک وار کو بائیں ہاتھ پر روکا تو آپ کی انگلیاں اڑ گئیں, مگر آپ نے بھی جھپٹ کر اس کو ایسی شمشیر ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا. حضرت عبداللہ کلبی اپنی بیوی کے ساتھ جانثاری کے لیے آئے تھے. ان کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرے شوہر کی انگلیوں سے خون کے فوارے جاری ہیں تو وہ بھی جوش جہاد میں بے خود ہو گئیں اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں لے کر میدان میں نکل پڑی اور اپنے شوہر کو جوش دلاتے ہوئے کہنے لگی کہ شاباش میرے شوہر, شاباش میرے شوہر, میں تیرے پر قربان, میرے سرتاج, تم جلدی جلدی ان یزیدی ظالموں کو موت کے گھاٹ اتار کر آل نبی پر قربان ہو جاؤ. میں بھی تمہارے ساتھ شہادت کی تمنا میں میدان جنگ کے اندر نکل پڑی ہوں. یہ کہہ کر دشمنوں کی طرف دوڑ پڑی, لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بی بی تم آگے نہ بڑھو, تم عورت ہو, میں ہرگز تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. عورتوں کو بے باکی کی اجازت میدان جنگ میں بھی نہ دی گئی, بے پردگی کی اجازت میدان جنگ میں بھی نہ دی گئی. فرمان شاہی سن کر یہ بی بی صاحبہ مجبوراً واپس آ گئی, مگر حضرت عبداللہ کلبی آخری دم تک انتہائی جاں بازی اور سرفروشی کے ساتھ لڑتے رہے اور بہت سے یزیدیوں کو موت کی آغوش میں سلا کر خود بھی عروس شہادت سے ہم آغوش ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح مسلم بن اوسجہ جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد اور اہل بیت کے انتہائی وفادار جانثار تھے اور جوش جہاد اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا بوسہ لے کر میدان کارزار میں نکلے تو ایک انتہائی مغرور پہلوان آپ سے جنگ کے لیے تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر تلوار سے قاتلانہ وار کیا, لیکن حضرت مسلم بن اوسجہ نے اس کے وار کو روک کر اس کے سینے پر اس طرح نیزہ مارا کہ پوچھ سے پار ہو گیا اور اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ اس کے سر کا بھیجا پاش پاش ہو کر بکھر گیا. پھر آگے پیچھے کئی جنگ آزما شہسوار بدمست ہاتھی کی طرح آپ سے ٹکرائے, مگر جب آپ کی براق تلوار کا ہاتھ بڑھا تو آپ نے سب کو کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹ کاٹ کر رکھ دیا اور آپ کی ہیبت وہ شجاعت سے دشمنوں کی فوج زیر و زبر ہونے لگی اور پورے لشکر میں تہلکا مچ گیا. آخر ابن سعد نے اپنی فوج کو للکارا کہ اے بزدلو, تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آدمی کو تم لوگ قتل نہیں کر سکتے؟ مجبوراً اس نے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ تم لوگ چاروں طرف سے یلغار کر کے اس کو محاصرے میں لے لو اور پھر سب کے سب یک بارگی حملہ کر کے اس کے سر کاٹ لو. چنانچہ روبہ صفت کوفیوں نے اس شمشیر حق کو نرغے میں لے لیا اور تیر و تلوار اور نیزوں سے مار سے اس شہسوار کو گھوڑے سے گرا دیا. اور حضرت عبداللہ مسلم بن اوسجہ
تو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حبیب بن مظاہر فوراً دوڑ پڑے اور سراہنے کھڑے ہو کر پکارا کہ مسلم بن اوسجا، شہادت مبارک، اے مجاہد جاں باز، گھبراؤ نہیں، تمہارے بہت سے ساتھی جنت میں پہلے پہنچ چکے ہیں اور ہم بھی بہت جلد تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ مسلم بن اوسجا میں ذرا سی جان باقی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر آپ نے آنکھیں کھول دی، اور جب دیکھا کہ ابن رسول اللہ سراہنے کھڑے ہیں تو لبوں پر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوئے اور ایک دم روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ اس جوش جہاد پر قربان جائیے اور اس ذوق شہادت کی لذت کا کیا کہنا۔ اسی طرح حضرت وہب بن عبداللہ کی مجاہدانہ سرفروشی کی داستان بھی قیامت تک فراموش نہیں کی جا سکتی۔ یہ قبیلے بنی کلب کے بہت ہی حسین اور خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی، قبیلے بنی کلب، یہ بہت ہی مشہور قبیلہ ہے۔ فضائل شب برات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے والوں کی جو مغفرت ہوگی قبیلے بنی کلب کے بالوں کے بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی اس کثرت سے مغفرت ہوگی جو شب برات میں عبادت کرتا ہے۔ تو قبیلے بنی کلب بہت ہی مشہور قبیلہ ہے۔ تو اسی قبیلے کے ہیں حضرت وہب بن عبداللہ کلبی، نہایت ہی حسین اور خوبصورت نوجوان، اور ان کی شادی کو ابھی صرف 17 روز ہی ہوئے تھے۔ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا، آج میرے رسول کا پیارا نواسا اور حضرت خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر، بے یار و مددگار، دشمنوں کے نرغے میں گرفتار اور رنج و غم کا شکار ہے۔ اے بیٹا، اس لیے میری تمنا ہے کہ تیرا وہ خون جو میرے دودھ سے بنا ہے، آج اس کا ایک ایک قطرہ راہ حق میں بہا کر تو اپنی جان اہل بیت پر قربان کر کے میری مغفرت کا سامان کر دے۔ چنانچہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی والدہ اور اپنی نئی نویلی دلہن کو ساتھ لے کر کربلا میں آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور کوندتی ہوئی بجلی کی طرح میدان جنگ پر پہنچ گئے اور مجاہدانہ لہجے میں جھوم جھوم کر رجز کا یہ شعر پڑھنے لگے: حسین امیر و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر، یعنی اے یزیدیو، اے بدبختو، سن لو، میرا اعلان ہے کہ یزید امیر المومنین نہیں ہے بلکہ امیر المومنین حسین ہے۔ حسین امیر و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج منیر، اور وہ بہترین امیر المومنین ہے، ان کی چمک دمک روشن چراغوں کی طرح منور ہے۔ یہ کس کے نواسے ہیں؟ سراجم منیرہ کے نواسے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول کو سراجا منیرا، روشن چراغ۔ اس چراغ کی روشنی ہے حضرت سیدنا امام حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، تو یہ اسی سراج منیر۔ تو ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح منور ہے۔ یزیدی فوج کے بڑے بڑے سورما اور جنگجو بہادر وہب بن عبداللہ کے مقابلے کے لیے آئے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا اور بہت سے ظالموں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی ماں اور بیوی کے پاس آئے۔ یہ دونوں جناب وہب بن عبداللہ کلبی کی مجاہدانہ جاں بازیوں کا نظارہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ شہادت کا یقین ہے
ماں کو یقین ہے، بیوی کو یقین ہے کہ اب یہ شہید ہونے والے ہیں، لیکن منظر دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. یہ ہے جذب شوق شہادت. آپ نے عرض کیا کہ اے میری مقدس ماں، اب تو آپ مجھ سے خوش ہو گئی. ماں نے دل کھول کر دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا میں تجھ سے خوش تو ہو گئی، لیکن میرے لال، میری خوشی کی معراج تو جب ہوگی کہ میدان جہاد میں دشمنوں کی ضرب سے تیرا جسم چھنی ہو جائے اور تو سرخ پوش دولہا بن کر عروس شہادت کی آغوش میں جنتی مہمان اور میرے رسول عربی کی شفاعت کا سامان بن جائے. پھر وہب بن عبداللہ نے اپنی روتی ہوئی نئی نویلی دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی. اتنے میں دشمن کی صفوں میں سے محکم بن طفیل، ایک نامی گرامی شاہی پہلوان، بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا نکلا اور حلمی مبارز کہہ کر جناب وہب کو جنگ کی دعوت دینے لگا. اب للکارنے لگا کہ کون ہے میرے مقابلے کے لیے. حضرت وہب اس کی آواز سن کر فوراً ہی گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنی مقدس ماں اور پیاری دلہن کو آخری سلام کر کر شیر نر کی طرح میدان جنگ کی طرف بڑھے اور محکم بن طفیل کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. محکم بن طفیل انتہائی غرور کے نشے میں سرشار تھا. اتراتا ہوا آگے بڑھا اور انتہائی لاپرواہی کے ساتھ جناب وہب پر تلوار کا وار کیا، مگر جناب وہب نے انتہائی پھرتی اور چابک دستی کے ساتھ اس کو نیزہ مار کر نیزے کی انی پر اٹھا لیا اور اس زور سے زمین پر پٹکا کے اس کی ہڈیاں چکناچور ہو گئیں. یہ دیکھ کر اشقیاء کے لشکر پر ایسی ہیبت چھا گئی کہ یزیدی لشکر کا دل دہل گیا. یہ شجاعت دیکھ رہے ہیں حضرت وہب بن عبداللہ کی. ہیبت طاری ہو گئی کہ آپ کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلنا کس کے لیے ہے. ادھر حضرت وہب شوق شہادت میں اس قدر وارفتہ ہو رہے تھے کہ دم بھر کے قرار نہیں تھا. جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی میرے مقابلے کے لیے میدان میں نہیں نکلتا تو آپ خود ہی دشمنوں کو للکارتے ہوئے بھوکے شیر کی طرح دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے اور اس زور کا مجاہدانہ حملہ کیا کہ دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے. لشکر کے درمیان میں سب لشکر کو چیرتے ہوئے آپ وہاں تک حملہ آور ہوتے ہوئے پہنچ گئے اور اپنے نیزے کی مار سے بڑے بڑے بہادروں کو چھید کر چھنی بنا ڈالا، یہاں تک کہ آپ کا نیزہ ٹوٹ گیا. پھر آپ نے بھپر کر میدان سے تلوار نکالی اور اپنی شمشیر آبدار کی مار سے بہت سے ظالموں کو کھیرے اور ککڑے کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. آپ جوش جہاد میں انتہائی جاں بازی کے ساتھ تلوار چلا رہے تھے کہ اچانک کسی خبیث نے نشانہ باندھ کر آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ گھوڑا نڈال ہو کر زمین پر گر پڑا اور آپ پیادہ ہو گئے. اتنے میں ابن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اس کا محاصرہ کر لو. چنانچہ ہر طرف سے اشقیاء نے دھاوا کر کے اس بہادر مجاہد کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے اور اس طرح نیزہ و تلوار سے لگاتار حملہ کرنے لگے کہ حضرت وہب بن عبداللہ لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے اور ایک شخی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر کاٹ لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہب کی ماں حضرت وہب بن عبداللہ شہید کربلا کی ماں نے دوڑ کر اپنے بیٹے کے سر کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ پیشانی چوم کر اپنے کلیجے سے لگا لیا. شیر دل ماں بار بار اپنے مجاہد اور شہید بیٹے کو چومتی رہی، سر کو بوسہ دیتی رہی اور کہتی تھی کہ اے میرے سپوت، اے میرے بیٹے، اے میرے بہادر بیٹے، خدا گواہ ہے کہ آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. اے بیٹا تجھے مبارک ہو، خدا علیم ہے کہ آج تیری ماں نے تجھ سے خوشی کا اظہار کیا ہے، تجھ سے خوش ہو گئی ہے. پھر ماں نے اپنے بیٹے کا سر دلہن کے گود میں رکھ دیا
اور کہا کہ بیٹی تجھے مبارک ہے کہ جب میدان محشر میں خدا کا منادی تجھے ایک شہید کی بیوی کہہ کر پکارے گا تو اس وقت تیرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. تو اس مجاہد جانباز کی رفیق زندگی، تو اس مجاہد جانباز کی رفیق زندگی ہے، تجھے یوم قیامت فخر ہوگا کہ تو شہید کی بیوی کہلائے گی. جو تیرے بستر عروسی سے اٹھ کر آیا اور خدا کی راہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر اور اپنے خون میں نہا کر سرخ پوش دلہا بن کر شہادت کی دلہن سے ہم آغوش ہو گیا. دلہن نے والہانہ جوش محبت کے ساتھ اپنے سرتاج کے سر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. اللہ اکبر. مگر اس کے گورے گورے گال اور کالے کالے حسین بال کو خاک و خون میں لطف دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور شدت غم سے اس کا حال اس قدر نڈھال ہو گیا کہ گرم گرم آنسوؤں کی دھار اس کے رخسار پر بہنے لگی اور باوجود ضبط کے ایک چیخ نکل گئی. پھر ایک سرد آہ کے ساتھ اس کا طائر روح پرواز کر کے اپنے دلہا کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت عطا فرمائے اور جذبہ شہادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.